أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا صدق الله العظيم قد يعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، الا قلیلا، بہت کم حاضر ہوتے ہیں، اشحۃ علیکم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، فاذا جاء الخوف، چنانچہ جب کوئی خطرے کا موقع آ جاتا ہے، رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم، تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، فاذا ذهب الخوف، اور پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، اشحۃ علی الخیر، مال کی حرص اور لالچ میں، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سے قبل آیات میں غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو 4 ہجری شوال کے مہینے میں بہت سارے کفار نے قریش کے ساتھ مل کر 24,000 کے بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچا اور چل پڑے، اور مدینہ منورہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور 1 مہینے کے بعد یہ لوگ بے بس ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، فتح حاصل نہ کر سکے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ خود بھی نہ نکلیں اور دوسروں کو بھی نہ نکلنے دیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص، ایک منافق تھا جو اپنے گھر سے کھانے پینے کے اندر مشغول تھا، اس کا ایک مخلص بھائی جو کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے تیار تھا، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چھوڑ دو اس بات کو۔ یہی بات یہاں پر ذکر کی ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں، اور دوسرا مفسرین نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے انہوں نے منافقوں سے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دیکھو ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر رہا ہے، اس مرتبہ اگر قابو میں آ گئے تو بچ نہیں سکو گے، اور نعوذ باللہ محمد کا حال تو یہ ہے کہ یہاں تو موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تم پر بہت ترس ہے، تم ہمارے وطنی بھائی ہو، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مومنین مخلصین کو بہکانا شروع کیا، لیکن ایمان والوں کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اس پر قائم رہے اور واپس لوٹنے کے بارے میں نہ سوچا، اور یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں رہنا چاہتے، اور جب مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ واپس چلے جاتے۔ تو حال ان کا یہ ہے کہ خود لڑائی کی طرف آتے نہیں، اور جو آتے ہیں تو وہ بہت کم آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کا حال کیا ہے، وہ تو قرآن دازیاں کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا،
سعد ابن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا۔ گھر میں یہ دو ہی سرپرست تھے، چنانچہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا جی کہ میں کہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں، میرے والد کہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سعد تمہارے والد ہیں، انہیں جانے دو۔ تو کہا جی کہ جنت اور شہادت کا تو میں بھی شوق رکھتا ہوں، لہٰذا قرآن دازی کر لی جائے۔ قرآن دازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکل آیا، چنانچہ وہ چلا گیا، اور پھر بعد میں جب شہداء تھے تو شہداء کے اندر ان سعد کا نام بھی ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، اور منافقین ہر موقع پر مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود اخلاص کے ساتھ حاضر ہو نہیں سکتے، اور اگر تھوڑے بہت حاضر ہوتے بھی ہیں تو اشحۃ علیکم، لالچ کی بنیاد پر حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی خطرہ دیکھتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے تو آنکھیں ایسی چکرا جاتی ہیں کہ جیسے غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، موت کے فرشتے انہیں نظر آ رہے ہوں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جی خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے تو پھر تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، ہم نے بھی جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، اشحۃ علی الخیر، مال کی لالچ کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں لم یؤمنوا، کہ ایمان لائے ہی نہیں، جب ایمان نہیں لائے تو فاحبط اللہ اعمالہم، ان کے اعمال بیکار ہیں، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمان لازم ہے، پھر اخلاص ضروری ہے، اور پھر اتباع سنت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان کا عمل ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ آگے فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر یودو دوبارہ آ جائیں تو یودو تو یہ لوگ پھر ضرور چاہیں گے اور خواہش کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ دیہات ہی میں جا کر رہتے۔ یعنی ان کفار منافقین کا عالم یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن ابھی یہیں پر ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ دشمن آ جائے اور دوبارہ ان پر حملہ کر دے تو پھر ضرور یہ کہیں گے کہ کاش ہم ان یہودیوں کی بات مان لیتے، کاش جو ہے ہم یہاں پر ان کے ساتھ نہ نکلتے، تو اس وقت ضرور یہ بات کہیں گے کہ ہم کاش ان کے ساتھ نہ آتے، اور پھر یسألون عن انبائکم، ہم تمہاری خبریں وہیں سے معلوم کرتے رہتے، یعنی مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہی خبریں معلوم کرتے رہتے کہ کس کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے، یعنی اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ صرف دکھانے کے لیے اس لشکر میں شامل بھی ہو جائیں تو تب بھی ایک آدھ پتھر ایک آدھ لاٹھی اٹھائیں گے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ تو بات بہرحال یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر انسان کے زندگی میں اخلاص ہو، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو تو پھر ایمان بھی بڑھتا ہے، جذبات بھی بڑھتے ہیں، انسان بہادر بھی ہوتا ہے، چاہے اسباب کتنے ہی آ جائیں، چاہے تعداد کتنی ہی زیادہ ہو جائے، اگر انسان کا ایمان مضبوط نہیں، اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتا، پھر سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان بزدل اور کمزور رہتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی، تعداد بے شک تھوڑی لیکن اللہ کی ذات پر کامل ایمان، تو اللہ نے کیسی فتوحات دی ہیں۔ بے شک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا، حضور علیہ السلام زخمی ہوئے، لیکن نتیجہ اگر نکالتے ہیں تو دشمن کو بھاگنے پر انہی مسلمانوں نے مجبور کیا تھا، یہ کفار مسلمانوں کو نہیں بھگا سکے۔ تو یہی بہادری ہے، یہی ایک رعب تھا جو کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا بیٹھ چکا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ، کامل پکے سچے ایمان کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔